الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں جی ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اذ قالت اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا، اس عورت نے کہا۔ اب پھر عورت کو پھر آگے بیان بھی کر دیا، امرأت عورت کے معنی میں، امرأتن عربی میں عورت کو کہتے ہیں، تو پھر یہاں معنی بنے گا اس وقت کو یاد کرو جب عورت نے کہا۔ کس عورت نے کہا؟ عمران کی عورت نے کہا۔ امرأۃ عمران کی عورت نے کہا، یعنی عمران کی بیوی نے کہا، یہاں یہ مراد لیں گے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے کہا، بیوی نے کہا۔ اب یہاں پر ایک لفظ سمجھیے گرامر کے حساب سے کہ ہم پہلے کالا پڑھا ہے، کالا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعنی اس نے کہا، وہ مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ پھر کالت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ جا کے بنتا ہے، آخر میں تے ساکن جو ہوتی ہے یہ تے ساکن مؤنث کی علامت ہے فعل میں۔ قالا، کالو، کالت، یعنی یہ کالت جو ہے یہ اگر گردان کے حساب سے دیکھیں تو چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، یعنی ایک عورت کے متعلق بات ہوتی ہے۔ قالت امرأۃ، عورت نے کہا۔ کون سی عورت؟ امرأۃ عمران کی عورت نے کہا۔ اب امرأۃ عمران یعنی اس کی سب جو ہے نا وہ اس کی نسبت بن رہی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ربی۔ اب ربی میں جو با کے نیچے زیر ہے، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک یا متکلم کی چھپی ہوئی ہے، حذف ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ انی، بے شک میں، نظر کرتی ہوں، بے شک میں نے نظر کرنا، یعنی جیسے ہم اردو میں جس معنی کو نظر میں استعمال کرتے ہیں وہی ہے۔ اس کی نیچے تفسیر بتاؤں گا کہ نظر کس معنی میں ہوتی ہے۔ نظر یہاں پر یہ مطلب لکھا ہوا ہے، اس کو بعد میں بتاتے ہیں، سب مطلب پورا کر لیں۔ ان نظر تو میں نظر کی، لکا تمہارے لیے، ما فی بطنی، کس چیز کی نظر کی؟ اس چیز کی کہ جو میرے بطن میں ہے۔ ما یعنی یہاں پر جو کے معنی میں ہے، فی میں بطن یعنی پیٹ، اور نی کے نون کے بعد جو یا آئی ہوئی ہے یہ متکلم کی یا ہے۔ ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے۔ محرر کہتے ہیں آزاد شدہ۔ حر، لفظ حر آپ نے سنا ہوگا نا، حر، اسی سے یہ محرر ہے، یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہو۔ محررن یعنی یہ آزاد ہوگا، یعنی یہ میری کفالت سے، میرے تحت سے آزاد ہوگا، یعنی میں نے تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو میں آزاد کرتی ہوں۔ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری خدمت کے لیے، یہاں اس کو ہم بریکٹ میں لگا دیں گے نا، تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہے، محرر ہے وہ۔ فتقبل، پس تو قبول کر، منی، مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم،
بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ترجمہ حل ہوا؟ جی جی اس میں ایک لفظ نیتوں کا ترجمے میں نیتوں کا آ رہا ہے کہ نیتوں کا جاننے والا ہے، تو عربی میں نیتوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں آیت میں؟ آیت میں نیت نہیں آئی ہے، نیت کا معنی نہیں ہے کہیں پر بھی، لیکن وہ میں نے جیسے کہا نا کچھ لفظ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بریکٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ یہاں ترجمہ تفسیر پڑھتے ہوئے وقت بھی آپ ترجمہ ہی دیکھتی رہیں گی تو پھر آپ کو کبھی ترجمہ سمجھ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں سوئی وہیں اٹکی رہے گی. کوشش کیا اس کے معنی کس کے معنی؟ جو شروع میں از کی بات کر رہا ہوں. ہاں از یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب. نظر تو کا معنی ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیں. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. آ رہے ہیں سمجھانے کے تو آ رہے ہیں، ابھی تو بات چلے گی، لیکن صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک سادہ مطلب جو ہے ہر لفظ کا میں نے الگ الگ کیا ہے، وہ مطلب سمجھ آ گیا. پھر ابھی آگے چلتے ہیں. وہ آگے میں تھوڑا سا لیٹ آئی ہوں، سوری اس لیے. از قالت ابھی تھوڑا سا پھر ترجمہ بھی ہوتا جائے گا اور پھر وضاحت بھی ہوتی جائے گی، سنتے جائیے. از قالت، از یہاں جب کے معنی میں ہے، لیکن جب از استعمال کرتے ہیں قرآن کی آیت میں تو کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ جو اس وقت کو یاد کرو ہے نا لفظ، یہ ایک بریکٹ میں آئے گا، یعنی اس کا عربی لفظ یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ از بتا رہا ہے کہ یہاں کسی ایسے وقت کی بات ہو رہی ہے، کوئی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، تو یہ از استعمال کرتے ہیں. از کا ویسے معنی ہوتا ہے جب، یعنی جب یہ کام ہوا، جب یہ معاملہ ہوا، جب یہ بات ہوئی. از قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یا عمران کی عورت نے کہا، جب عمران کی عورت نے کہا ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نظر کرتی ہوں یا میں نے نظر کی، لکا تمہارے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہونے کی، فتقبل منی پس تو اسے مجھ سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ترجمہ سادہ سا جو ظاہری ترجمہ ہے. اب اس کو ہم تھوڑا وضاحت لیں گے. پہلا لفظ تو اس میں کالت میں نے سمجھایا ہے، کالا گرامر کے حساب سے یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ جو امرأتو، امرأ عورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور امرأ کو بیوی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یعنی بیوی کے طور پر، یعنی جیسے ہم عموماً کہتے ہیں یہ میری عورت ہے، یعنی اگر مرد کہہ رہا تو یہ میری عورت ہے، تو اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. یا یہ اس کی کوئی گھریلو عورت ہے، خاندان کی فیملی کی ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے. تو یہاں پر عموماً اسی لیے مراد کرتے ہیں کہ امرأۃ عمران، یعنی عمران کی عورت، یعنی اس کی زوجہ، اس کی بیوی. عمران کون ہے؟ ہم نے شروع کی آیت میں بتایا تھا کہ کیونکہ اس کا نام ہی آل عمران ہے، تو عمران حضرت مریم کے والد ہیں. عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے. روایت میں ہے کہ تفاسیر احادیث کی کتب میں اس کو وضاحت دی گئی ہے، عمران کے متعلق بھی اور ان کی زوجہ کے متعلق بھی. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ہنہ، جو کہ بنی اسرائیل کی ایک برجستہ یعنی معتبر خاتون سمجھی جاتی تھی، اور وہ حضرت عمران کی بیوی تھی. عمران کی بیوی جو یہاں کہا گیا امرأہ، یہ وہ اس کا نام ہنہ کہا گیا ہے. اور ان کی ایک دوسری بہن بھی تھی جس کو حضرت زکریا کی بیوی قرار دیا گیا ہے، جن کا نام تاریخ میں اشیا لکھا گیا ہے، اشیا. تو یہ دو بہنیں تھیں بنی اسرائیل کے خاندان سے، ہنہ اور اشیا. ایک عمران کی بیوی ہے ہنہ، اور ایک حضرت زکریا جو نبی خدا ہیں، پیغمبر خدا ہیں، ان کی بیوی ہے. اور یہ دونوں عورتیں بے اولاد تھیں.
تو کہتے ہیں کہ ایک دن جناب حنا یعنی حضرت عمران کی بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ درخت کے اوپر ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا چوک دے رہا ہے، دانا کھلا رہا ہے. تو مادری محبت نے، ممتا نے ان کے دل میں اولاد سے عشق کی آتش کو شعلہ ور کر دیا. چنانچہ انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے ہی خدا سے اولاد کی دعا مانگی اور دعا مانگنے کے ساتھ فوری نظر کر دی کہ میں اس کو، اگر یہ میری دعا قبول ہوتی ہے تو اس بچے کو جو پیٹ میں ہوگا اس کو میں تیری راہ میں آزاد کروں گی. یعنی منت بھی ساتھ میں مانگ لی. ادھر معاملہ تھا حضرت حنا کا، جناب حنا کا یعنی اس عورت کا، اور دوسری طرف معاملہ ہوا حضرت عمران کے، جناب عمران جو کہ ان کے شوہر تھے. ان کو الہام ہوا کہ ان کا ایک فرزند پیدا ہوگا جو خدا کا ولی ہوگا، جو بیماروں کو شفا بخشے گا، جو مردوں کو زندہ کرے گا. تو ادھر انہوں نے نظر مان لی اور جناب حنا کو اپنے اندر آثار حمل جو ہے وہ محسوس ہونے لگے. تو اس خاتون جناب حنا کے بطن میں خارق العادہ یعنی ایسی کچھ تبدیلیاں ان کو محسوس ہوتی کہ جیسے عام بچوں کے ہاں محسوس نہیں ہوتی. تو جیسے ابھی تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا نا، مختلف طریقے آ گئے ہیں بچہ جانچنے کے لیے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی. تو اس دور میں اندازے لگائے جاتے تھے نا کہ اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ ہے، یا عورت کو یہ بھوک لگ رہی ہے تو یہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو عورت بیٹا پیدا کرے گی یا بیٹی پیدا کرے گی. تو جو اس عورت کے اوپر آثار لاگو ہو رہے تھے وہ بیٹے والے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تب اس بنا پر انہوں نے منت مان لی کہ یہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا، ان کی نظر میں تھا کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا، تو اس بیٹے کو میں اللہ کے گھر کا خادم بناؤں گی، یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اس لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے محرر. محرر یعنی آزاد، کہ جس کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی، یعنی ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. یہ انہوں نے منت مانی، دعا مانگی اور منت قبول ہوئی، یعنی ان کو بیٹے کی یعنی بچے کی خوشخبری ہوئی، آثار حمل ہوئے. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آخر وقت تک جو نا، جب سب کہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، لیکن جب وہ دنیا میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا. تب روایت میں ہے کہ وہ جو حضرت عمران تھے انہوں نے یہاں پر سمجھ لیا کہ یہ جو مجھے الہام ہوا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ولی خدا ہوگا، وہ اس بیٹی کے لیے الہام تو نہیں ہوا، وہ ممکن ہے اس مریم کی نسل سے ہو، میری نسل سے وہ بیٹا پیدا ہو. تو یہ کہانی ہے اس کی ساری جو پیچھے متعلقہ آیت میں آئی ہوئی ہے. یعنی عمران کی عورت کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی نانی، جن کا نام ہے حنا. بات سمجھ آئیے؟ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ خوب، اس میں دو لفظ ہیں، اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں. ایک لفظ ہے نظر، نظر نہیں نظر، نظر نون زال پر زبر کے ساتھ، نظر. انی نظرتو، نون زال رے، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی کسی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یہ نظر کہلاتا ہے. کہ مثلا
آپ ایک نظر کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. اب وہ 2 رکعت نماز آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے نظر کی تو وہ جو غیر واجب تھی وہ واجب ہو جائے گی. یعنی نظر اور قسم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی آگاہ منت مانی. جی، ہماری کلچر کے حساب سے منت ہے، نظر اور منت اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو اس دور میں عموماً یہ نظر مانی جاتی تھی، جیسے آج کل بھی ہم منتے مانتے ہیں نا کہ مثلا شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی شبیہ کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک منت مانتے ہیں کہ خدا مجھے بیٹا دے تو بیٹی دے، یعنی اس طرح کی منتیں مانتے ہیں. پھر ہم اس کے لیے مختلف منتیں عنوان دیتے ہیں کہ ہم مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں دیگیں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں زیارت کروں گا، کوئی کہتا ہے کیا تو کیا. تو اس دور میں وہ جو بیت المقدس تھا، وہ جو ہیکل تھا جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل والے، بیت المقدس ہی مشہور جیسے آج جو یروشلم میں ہے، تو وہاں پر یہ جو منت مانتے تھے کہ میں یہ بچہ جو ہے اس عبادت گاہ میں دوں گی خدمت کے لیے، جارو کشی کے لیے، یعنی مجاوری کے لیے عمر بھر وہاں رہے گا. آج کل میں تھوڑی سی مثال دوں کہ مثلا ایک بچہ، ایک ماں جو ہے نا منت مانے کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کو میں رائے خدا میں اجازت دوں گی، مثلا شہادت کے لیے اجازت دوں گی، یا مثلا میں اس کو کربلا کی زیارت کی اجازت دوں گی، یا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مدرسے پڑھاؤں گی، اس کو دین کی راہ میں خرچ کروں گی. ٹھیک ہے، ایک منت جیسے ہو سکتی ہے. تو اس دور کی عورتیں عموماً یہ منت مانا کرتی تھیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو راہ خدا میں اس طرح خرچ کریں گے. اور میں اپنی طرف سے ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں پر لفظ محرر استعمال ہوا ہے. محرر یعنی ہم اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے، یہ مکمل یعنی 24 آور جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف رہے گا. ہماری طرف سے ان پر ذمہ داری نہیں ہوگی. ملنا جلنا ضرور ہوگا، اس کے ساتھ تعلق ہوگا، سلام دعا رکھیں گے اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ اس کو قربان کر دیں گے، اس کو بالکل کٹ آف کر دیں گے، لا تعلق کر دیں گے، نہیں. لیکن ہم اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے کہ جی ہاں جی کما کے لاؤ، جاب کرو، کب تک پڑھتے رہو گے، کوئی جاب کر لو، کب تک مجاوری کرتے رہو گے، مسجد میں بیٹھے رہو گے یا مثلا مدرسے میں بیٹھے رہو گے. تو یہاں پر محرر استعمال کیا، یعنی آزاد شدہ، کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ محرر ذاتی مفاد میں نہیں، کنیسہ کی مجاورت کے ساتھ مختص کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو بچے کو دیں گے کنیسہ کی خدمت کے لیے، یعنی اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور وہاں سے کوئی اجرت لیں گے یا مثلا کوئی تنخواہ لیں گے. نہ، تنخواہ بھی نہیں چاہیے ہمیں. ہم اس کو اپنی طرف سے آزاد کریں گے اور یہ وہاں پر مستقل رہے. اور دعا مانگ کر، نظر مان کر، پھر ساتھ میں فوراً کہا کہ فتقبل منی، اس کو مجھ سے قبول کر لے. خوب، یہاں ایک بہترین نقطہ یہاں لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ مریم بنت عمران کی اولاد کو قرآن نے آل عمران قرار دیا ہے. آل عمران یعنی عمران مریم کے بابا ہیں، اور پھر ان کی نسل جو ہے وہ آگے مریم سے چلی، اور مریم یعنی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اس نسل کو آل عمران کہا جاتا ہے، یہ عمران کی نسل ہے. تو خدا نے بھی ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ عمران کی نسل کو بتا بتا کر اللہ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نسل سے ایک فاطمہ ہوں گی، اور اس فاطمہ کی نسل سے آگے 11 امام ہوں گے، تو وہ آل محمد بنیں گے. وہ یعنی جیسے محمد کی آل ضروری نہیں کہ بیٹے سے چلے، بیٹی سے چلے، جیسے مریم کی نسل سے آگے عیسیٰ متولد ہوئے، تو ایسے ہی محمد کی آل فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے آگے بڑھے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، توجہ ہوئی آپ کی؟ جی ہوئی. ہوئی. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. یہاں تک ایک آیت ہم نے ہضم کی ہے، تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ آسان ہوگی.
اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ہم 2-3 اور لفظ ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ دیکھیں مریم کی زوجہ یا مریم کی عورت، جس کو قرآن نے عورت کہا گیا، ہم تھوڑا سا وہ ظاہری مطلب ہی لے سکتے ہیں تھوڑا سا، کہ وہ منت مان رہی ہے، نظر مان رہی ہے اللہ کی خاطر، ربی کہہ کر مانگ رہی ہے، اور پھر آگے کیا لکا کہا ہے، لکا یعنی میں یہ منت تیرے لیے مانگ رہی ہوں. یعنی نظر کا معیار دیکھیے، منت کا معیار دیکھیے کہ یہ کام جو کر لے رہی ہوں، تم سے چاہ رہی ہوں، یہ تیرے لیے ہی چاہ رہی ہوں. یعنی عورت معنوی طور پر اس حد تک ترقی کر سکتی ہے، اس حد تک بلند ہو سکتی ہے کہ سالہ سال وہ بے اولاد رہی، بے اولاد رہنے کے باوجود جب اس نے اپنے اندر ممتا کی تڑپ محسوس کی اور دعا مانگی، اور اس دعا میں بھی کیا مانگا؟ اللہ کی رضا مانگی، یعنی اللہ کی خاطر دوں گی، اللہ کی خدمت، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے دوں گی. اور دوسری بات کہ اس عورت کی دور اندیشی دیکھیے، اس عورت کی دور اندیشی دیکھیے کہ اولاد کو بھی آنے سے پہلے ہی اس کے انجام کے متعلق بھی سوچ لیا. اور اس کا انجام کیا ہے؟ خدمت خانہ خدا، یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، مسجد یعنی کنیسہ کے اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے. نظرت لکا ما فی بطنی محررہ. اب اس میں نظر میں کیا ہے؟ خلوص پایا جا رہا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، خلوص ہے. کیا کہا؟ نظر تو لگا، میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں، تیرے لیے، یعنی جو میں کام کر رہی ہوں یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. تو یہاں پر ایک معیار بھی بتایا قرآن نے ہمیں کہ نظر مانی جائے تو اس میں خلوص تب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کی خاطر مانگی جائے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی اتنی قدر و قیمت تھی، اتنی قدر و قیمت ہے کہ اولیاء خدا کے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو ان کے لیے اکلوتا ہے، یعنی پہلے وہ بے اولاد ہیں اور بے اولادی کے باوجود وہ دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی امید رکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہم خانہ خدا یعنی مسجد کی نظر کریں گے، تو یہ معیار بتا رہا ہے کہ مسجد کی قدر و قیمت، اہمیت کتنی زیادہ ہے مسجد کی خدمت کی. لہذا اگر کوئی کام کیا جائے اللہ کی خاطر تو اس میں اپنی بھلائی سے بڑھ کر خدا کے دین کی بھلائی کو، مفید دین ہونے کے لیے دعا رکھی جائے، وہ کہ یہ دین میں فائدہ مند ہو، اسلام میں فائدہ مند ہو. اور آج جو ہمارے ہاں منت آ کے پہنچی ہے، اور منت بھی اس نظریے پہ آ کے پہنچی ہے جو آج ہمارے کلچر میں ہو رہی ہے کہ بس جی یہ کام ہو جائے تو میں جی دیگ پکاؤں گی، آج میں جو نا لڈو بناؤں گی، تو میں یہ بانٹوں گی، میں میٹھی روٹی بانٹوں گی. تو یہ نظریں ہمارے ہاں چل رہی ہیں. تاریخی نظریں، قرآنی نظریں کیا ہیں، ان کا معیار دیکھیے. حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ شفایاب ہو جائیں تو میں ان کے لیے روزے رکھوں گی 3. ٹھیک ہے کہ نظر کے اندر قرب خدا مانگا جا رہا ہے، یعنی بندگی خدا ہے، عبادت خدا ہے. چاہا اپنے بچے کی شفا رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی بندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. لہذا یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی نظر مانی جائے وہ حرام معاملات کی طرف نہ ہو، غیر خدا کے حصول کے لیے نہ ہو. اس کے لیے لازمہ ہے کہ اس سے آپ دین میں مفید ہو جائیں، اس میں آپ خدا کے قریب ہو جائیں. اب یہاں پر اگر میں عرض کروں کہ
دینی خدمت کے وہی لوگ مخلصانہ دینی خدمت انجام دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے امور کے لیے اپنے تمام وجود کو خرچ کیا ہو. یعنی اگر ان کی مخلصانہ زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے تمام معاملات دین کے لیے مفید ہوں. اپنی جان، مال، اولاد، تمام چیزوں میں اپنے پورے وجود کو دینی خدمات میں خرچ کریں. اس لیے کہا، محرر کہا کہ ہم ان کے اوپر اور ذمہ داری نہیں ڈالیں گے. یہاں میں اضافی طور پر ایک بات عرض کر دوں، یعنی اس آیت کا حصہ نہیں ہے لیکن ویسے عرض کرتا ہوں کہ جن بچوں کو، جن جوانوں کو ہم دین کی تعلیم کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں، حوزہ بھیجتے ہیں، حق یہی بنتا ہے کہ پھر اس کو ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری نہ ڈالیں، اس کو مکمل فری ہینڈ دیں کہ بیٹا تو نے دین سیکھنا ہے، دین پڑھنا ہے، تفقہ فی دین حاصل کرنا ہے، اور آگے کی زندگی بھی تمہارے لیے ایسی ہوگی. خصوصاً بچیوں کے متعلق ایک عجیب سا ماحول ہے کہ بچی کو دین پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب دین پہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، یعنی دین کی تبلیغ کا وقت آتا ہے، اور ادھر سے اس کی شادی کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نے جو 4 سال 5 سال تعلیم دین حاصل کرنے میں مدرسے میں خرچ کیے، والدین سے دور رہیں، بہن بھائیوں سے دور رہیں، اب جب ان کی مدرسے سے اٹھا کر شادی کر دی ہے تو وہ دینی امور کبھی درست انداز سے انجام نہیں دے پا رہی. یہاں پر میں ایک عرض کروں گا کہ بعض معاشروں میں، جیسے شہری معاشروں میں، یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جاب کر رہی ہو یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہو تو نکاح کے وقت ہی لکھوا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی جاب کرنا چاہے گی تو آپ اس کو منع نہیں کرو گے. خوب، تو یہی معیار آپ دین کے عنوان سے کیوں نہیں رکھتے؟ ایک تو ہم کو ایسا تلاش کیا جائے جو دینی معیارات پہ پورا اترتا ہو، درد دین رکھتا ہو. ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس سے یہ باقاعدہ قول قرار کرایا جائے کہ یہ خدمت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اگر سفر کرے گی تو آپ اس کے ساتھ ہمراہ ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ تعاون کرو گے، مجلس پڑھنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، کہیں درس دینے کے لیے، کہیں پر شارٹ کورس کروانے کے لیے، جو ذمہ داریاں ہیں دین کے امور میں تبلیغ کے لیے، تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے. ہوتا کیا ہے، اکثریت ہم نے خود اپنی زندگی میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ دیندار بچیاں، دیندار یعنی وہ دیندار جو مدرسہ پڑھی ہیں باقاعدہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 4-5 سال جو ہیں مدرسہ پہ خرچ کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس دین کو اپلائی نہیں کر پاتی یا ان کو موقع فراہم نہیں کیا جاتا. تو لہذا میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ اضافی بات تھی، انشاءاللہ یہ بھی ہدایت کا باعث بنے گی کہ اپنی اولاد کو جب آپ دین کی راہ میں دیں تو پورے وجود کے ساتھ دیں، اور باقاعدہ آپ اپنے آنے والے مستقبل کے طور پر بھی نظر رکھیں کہ یہ آج جو میں دین کی راہ میں بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں، اس کی راہ میں کبھی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی دین کے لیے. ایک اور چیز محررن سے ایک اور مطلب سمجھ آتا ہے کہ والدین کی خدمت یہ بھی اولاد کا ایک فریضہ ہے. جیسے قرآن نے بھی کہا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں کی خدمت، ماں کے لیے کہ غذا، کھانے پینے کا یا دیگر معاملات میں ماں کا ہاتھ بٹانا، یہ ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر، ماں کا حق ہے، فطری حق ہے. لیکن اس حق کو بھی حضرت مریم کی ماں جو ہے وہ معاف کر رہی ہیں. اگر ہم وہ دوسری محررن کی بات کی نا، جیسے ان پر کوئی فریضہ نہیں ہوگا، اس پہ ہم کوئی جاب یا ہم کوئی کمانے کی شرط نہیں رکھیں گے یا اس طرح کے معاملات میں نہیں کریں گے، تو یہاں پر یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر جو اپنا والدین کا حق ہے وہ بھی اٹھا لیں گے. یعنی اگر یہ ہم سے دور زندگی گزارے گا
تو ہم اس سے اپنی جو والدین کی خدمت کا حق ہے وہ اٹھا لیں گے، معاف کر دیں گے کہ تو اگر تو نے ہمیں زندگی میں ہماری خدمت نہیں کی تو بھائی یہ ہم تمہیں معاف کر دے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھیجیں اس کو راہ خدا میں لیکن ساتھ میں اس کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں تمہیں یہ نہیں کروں گی۔ بھائی جب اس کو دین کی راہ میں دیا ہے تو بسم اللہ جانے دیں۔ آخری بات اس آیت کی یہ بنتی ہے کہ جب آپ کوئی کام، کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور وہ بھی اپنی محبوب ترین چیز، مزے کی بات ہے واقعا یہ کہ بے اولاد ہیں، ابھی تک پہلا بچہ، یعنی اس کی امید بن رہی ہے، ابھی امید بھی دعائیہ طور پر بن رہی ہے، الہامی طور پر، تو اکلوتی اولاد کے لیے بھی جو کہ ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے، تو جو چیز ایک عرصے کے بعد ہو رہی ہو اور وہ ہو بھی اکلوتی اور ابھی دنیا میں بھی نہ آئی ہو، تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اس کو راہ خدا میں دینا، یہ ایک اپنی جگہ پر کمال ہے۔ اور پھر اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر بھروسہ اعتماد رکھنا، تقیہ رکھنا کہ بارگاہ خدا میں یہ مقبول بھی ہو جائے۔ یعنی آپ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس پر آپ اس چیز کی بھی فکر کریں کہ کہیں فتقبل منی، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اپنی قربانیوں کو ضائع نہ کریں۔ کہ جب آپ راہ خدا میں کوئی قربانی دے رہے ہیں تو قربانی دیتے ہی فوراً دعا کریں فتقبل منی، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ میرے دل میں جو بات آ رہی ہے، کنجوسی ہوگی میں ذکر نہ کروں، کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر پر، اس زخمی بدن پر، اس زخموں سے چور چور بدن پر آ کر ان بدن کے اعضاء کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یعنی عاشقان خدا جب راہ خدا میں کوئی چیز دیتے ہیں، اپنی محبوب ترین چیز دے رہے ہیں، عزیز ترین چیز دے رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حضور، ان کی خدمت میں اگر ہم بات کریں تو امام حسین سے بڑھ کر ان کے لیے کیا عزیز ترین چیز تھی، لیکن اسی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں خرچ کر کے فوراً اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی، اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور پھر ان کی منزلت دیکھیے، حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نے اس معیار پہ جا کے بات کی کہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں اپنے درسوں میں کہ عورت اس معیار تک پہنچ سکتی ہے، اس کا اتنا ہائی سٹینڈر ہو سکتا ہے کہ جب اس نے یزید نے جب دل شکنی کے لیے، حوصلہ شکنی کے لیے پوچھا، اذیت دینے کے لیے پوچھا کہ کربلا میں آپ نے کیا دیکھا، تو سیدہ نے کیا فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی خاطر تھا اور اللہ کے حسن و جمال تھا، یہ خوبصورتی نظر آئی ہے مجھے، کیونکہ میں نے قربانی اپنے عزیز ترین افراد کی قربانی دے کر اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگی ہے، تو میرے لیے یہ جمال ہی جمال ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت پر۔ آغا جان ایک چھوٹا سوال ہے اگر اجازت ہو تو۔ جی آغا جان، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جیسے ابھی آپ نے بات کی تو میرا پچھلا تھوڑا جاؤں گی میں، آپ نے بھی بچیوں کے حوالے سے کہا نا کہ جو مدرسہ پڑھتی ہیں تو ہمیں ان پہ جو ہے نا شادی کا برڈن جسے اچانک آ جاتا ہے ماحول کے حساب سے،
تو میں چاہ رہی تھی اس بات کو آپ ہمارے اہل بیت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حساب سے، جیسے ان کی شادی بھی ہوئی اور تبلیغ کے حوالے سے بھی، تو ذرا اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کھل کے سمجھائیں کہ جو مائیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ ادھر ہوتا کرواتی ہے بچوں کو تعلیم، اسپیشل بیٹیوں کو، تو تبلیغ میں بھی رہیں اور پھر اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی چلائیں، تو تھوڑا اس پہ نظر ثانی کرتے۔ اچھا جی، عرض کیا ہے میں نے اپنے طور پر جتنا مجھے کہنا تھا، لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہے کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ سے سیدہ کا عقد ہوا تو اس عقد میں ہی یہ شرط رکھی گئی کہ جب بھی میں اپنے بھائی کی زیارت کو جاؤں گی تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، یعنی میں جب بھی اپنے امام کی خدمت میں جاؤں گی یا جانا چاہوں گی تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یعنی یہ اجازت در حقیقت نکاح کے وقت ہی رکھی گئی۔ تو اس سے ایک اور مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ دیکھیے کہ مدینے سے جب امام حسین روانہ ہوتے ہیں تب اپنی بہن شریکت الحسین کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسر سے، اپنے سرتاج سے اجازت لیں، تو سیدہ اجازت لینے جاتی ہیں، یعنی ٹھیک ہے امام ہیں لیکن امام شرعی حدود میں رہ کر ان سے اجازت دلوا رہے ہیں اور پھر وہ ان سے اجازت لے کر آتی ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ امام کی راہ در حقیقت وہ دین کی راہ ہے، تبلیغ کی راہ ہے، یا امام کی زیارت بھی در حقیقت دین ہے۔ تو اب اہل بیت علیہ السلام کے اس خاندان میں بھی اسی سلسلے کو آباد رکھا گیا کہ آپ اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق، تب بھی وہیں پر یہ کہا کہ زہرا میرے لیے دین کے کاموں میں ممد و مددگار تھیں، یعنی وہ دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہے، رکاوٹ نہیں بنی۔ تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ مثلا میں اپنی سادی سی مثال دوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے کہیں پر پروگرام پہ جانا ہے، کہیں مجلس پڑھنے جانا ہے کہیں پر، اور میری زوجہ محترمہ جو ہیں وہ کہیں گی مجھے تو آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل آپ یہ کیا کر رہے ہیں، در حقیقت اس کے دین میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس کے دینی امور میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ابھی ایک خواہر نے اگلے دن مجھے ایک پرپوزل بھیجا کہ اگر میں رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں، ان کی والدہ نے بھیجا، تو انہوں نے یہاں آخری شرط یہ لکھی تھی کہ آگا ایسا لڑکا ہونا چاہیے کہ جو میری بیٹی کے لیے اس کے دین کے کاموں میں مددگار ہو، وہ مثلا خطیبہ ہیں، ذاکرہ ہیں، تو ان کے ساتھ وہ مددگار ثابت ہو، ایسا دین کا درد رکھنے والا بندہ ہو۔ تو یہ ایک اچھی زندگی ہے، کیونکہ آپ نے جب اس کو دین کی راہ میں دے دیا ہے، آپ کی عزیز ترین ہستی ہے بیٹی یا بیٹا، تو جب اس کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس کے آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے بھی آسانیاں رکھیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے وہیں پنجاب میں، ان کا جو داخلہ فارم ہے، جب وہ والدین سے داخلہ فارم فل کرواتے ہیں نا، تو اس کے آخر میں شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ کورس مکمل کرنے کے بعد دینی امور میں جب یہ بچی یا بچہ جو ہے تبلیغ کے لیے جائے گا، کہیں درس دینے جائیں گے یا مجلس محفل کے لیے جائیں گے، تو آپ ان کو اجازت دیں گے، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ درست طریقہ ہے تاکہ آپ پہلے سے آمادہ ہوں۔ تو یہ محررن کہہ کر ایک بات سمجھ آئیے یہاں پر کہ جو والدین کا اپنا بھی حق ہے نا ان کے اوپر، وہ بھی اس سے بھی درگزر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق کو بھی معاف کر رہے ہیں، یعنی ماں کی خدمت کا حق، باپ کی فرما برداری کا حق، وہ بھی اس سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم راہ خدا میں اپنا بچہ دے رہے ہیں تو یہ بچہ اسی راہ خدا کا ہو کے رہ جائے، ہم اس راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کہ جیسے امی کو یاد آئی کہ میرا بیٹا تو واپس آ جائے، ہائے میرا بیٹا واپس آ جائے، تو یہ کیا ہے، یہ در حقیقت رکاوٹ ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، ان بچوں کو فرعون آگے قتل کر دیتا ہے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو موسیٰ کی ماں کی طرح دریا میں بہا دیتی ہیں تو اللہ ان کو اس طرح سے واپس پلٹاتا ہے کہ وہ نبی خدا، پیغمبر خدا بن کے واپس پلٹتا ہے، اور فرعون کے گھر میں وہ پرورش پاتا ہے، جوان ہوتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے زندگی کا، اللہ کی سنتیں ہیں کہ جب آپ نے راہ خدا میں دے دیا، اللہ اس کو پھر واپس پلٹاتا ہے، اور ایسے پلٹاتا ہے کہ اس کی منزلت عالی شان کر دیتا ہے۔ خوب
تھک تو نہیں گئے آپ؟ آگے چلیں اگلی آیت پر. اگلی آیت کل پڑھیں گے. تھوڑا سا سن لیں, زیادہ لمبا نہیں کروں گا. اسکول ٹائم ہو رہا ہے, اسکول ٹائم. جی بسم اللہ کریے. یہ اسی مناسبت سے ہے, بس آج ترجمہ کر دیتے ہیں, پھر ساتھ میں کل اس کی مزید وضاحت کریں گے. آیت نمبر 36, بس 5 منٹ میں اس کو کور کرتے ہیں. فلما, پس جب, لما جب, وضعتھا, وضع یعنی وضع کہتے ہیں بنانے کو, یا کوئی چیز بن کر نکل ہے اس کو وضع کرنا کہتے ہیں. تو وضعتھا, اس نے وضع کیا, یعنی اس نے جنا, اس نے جنم دیا, اس معنی میں لیں گے اس کو. یہاں وضعت فعل ماضی کا مؤنث کا صیغہ ہے, ات لگا ہوا ہے یہاں پر, یہ توجہ رہے. جیسے قالت ہم نے کہا, یہاں وضعت ہے. ہا کی ضمیر مؤنث کی طرف جا رہی ہے, یعنی عمران کی عورت. اس عورت نے جب وضع کیا یعنی پیدا کیا, جنا. قالت, پھر اس عورت نے کہا, ربی, اے میرے پروردگار, انی وضعتھا, اے میرے پروردگار بے شک میں نے اس کو وضع کیا ہے. انسا, مؤنث, یعنی یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے. جب وہ متولد ہوئیں تو جب وہ بچہ پیٹ سے باہر آیا تو اس عورت نے اللہ سے خطاب کیا, اے اللہ یہ تو بچی آ گئی, میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا. وضعتو, پہلا صیغہ یاد رکھیے, اس کو بھی یاد رکھیے. وضعت یہ وہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ ہے, اس عورت نے جنم دیا, وضع کیا. اور یہاں کیا, وضعتو, میں نے جنم دیا. یہاں پر یہ واحد متکلم کا ہے. متکلم کا واحد کا صیغے میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں وضعتو یعنی اگر عورت ہے تو اپنے لیے بھی کہہ سکتی ہے, مرد ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے. اور ساتھ میں پھر آگے ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے, مؤنث کی ہا ہے. انسا, انسا مؤنث کے معنی میں ہے, مؤنث یعنی فیمیل. یہ جینڈر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میں نے جنم دیا ہے یہ بچی کو جنم دیا ہے. واللہ, اور اللہ, اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, بما وضعت, اس چیز کو کہ جو اس نے جنم دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی وہ در حقیقت ایک افسوس کر رہی تھی کہ مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا دیا جاتا ہے, یعنی بیٹا وہاں دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک حالت افسوس تھی کہ ہائے یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی, یعنی حسرت کے طور پر دعا کی, پروردگارا میں نے تو بچی کو جنم دے دیا, اب میں اس کو کیسے نظر کروں گی, بچی میں کیسے دے سکتی ہوں مسجد میں, یعنی بیت المقدس میں کیسے دے سکتی ہوں. تو اللہ نے ان کی اسی حسرت کے جواب میں کہا, واللہ عالم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے خلق کرنا ہے, جو اس نے پیدا کرنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, ہاں بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا. ولیسا نہیں, ذکرو یعنی مذکر بیٹا, ذکر, کل انسا عورت کی طرح یعنی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. وَإِنِّي, اور میں, سَمَّيْتُوهَا, میں اس کا نام رکھتا ہوں, مریم, میں اس کا نام مریم رکھتا ہوں. وہ یہ حضرت مریم کی والدہ دعا کر رہی ہیں. وَإِنِّي, اور میں, سمیتو سما یسمو سے ہے نام رکھنا, جیسے ہم اسم کہتے ہیں, لفظ اسم وہیں سے یہ نکلا ہے. میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. وَإِنِّي أَعُوذُ, اور میں پناہ چاہتی ہوں اس کی. وَإِنِّي أَعُوذُ, میں پناہ چاہتی ہوں یا اس کو پناہ میں دیتی ہوں, بکا, تیرے حضور, یعنی میں شیطان مردود سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں, یعنی اس اولاد کو, یہ جو مجھے پیدا ہوئی ہے اس کو, ذریتہا, اور اس کی اولاد کو, یعنی یہ جو مریم ہے اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, وذریتہا, اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. خوب, آج اتنا کافی ہے. ارے جو آپ نے اعوذ کا
کہا ہے یہ اصل ورڈ اویزوہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اعوذو اعوذو الگ ہے، اعیذو الگ ہے، دونوں کا فعل الگ ہے. یعنی یہاں پر اعوذو اس معنی میں ہے، یعوذو سے فعل معلوم ہے. ایک منٹ میں اس کو ہمارے یہاں بھی ملنگ طبقہ جو ہے نا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. خوب، ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. خوب، یہ جو ہم نے اعوذ کہا ہے وہ بھی میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، یہ فعل مضارع سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، یا ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس. اور اعیذ یہ بھی باب افعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہ تعدیہ کے معنی میں آتا ہے کہ میں پناہ میں دیتی ہوں. اس میں ایک فرق آ جاتا ہے، فعل کا فرق آ جاتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں اعوذ تو میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے میں خود پناہ چاہتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں اعیذ تو اس میں تعدیہ ہے، یعنی میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، یعنی کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے اعیذ. یعنی جب آپ نے خود کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے اعیذ، اور جب کسی دوسرے کے لیے یعنی اپنے بچے کے لیے یا کسی اور عزیز کے لیے کہنا ہے تو وہاں پر اعیذ صیغہ استعمال کریں گے. چلیں اتنا کافی ہے، ترجمہ کر دیا، آج وقت زیادہ ہو گیا ہے. اور اپنی حاضری لگا دیا کریں، تھوڑا سا مجھے پرسنل پہ بتا دیا کریں اپنی آمادگی کا. ایک تو تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اس پہ بھی مجھے حیرانی ہوتی ہے. مصروفیت سب کی اپنی جگہ پر ہے، میری بھی شدید مصروفیت ہوتی ہیں، اور لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اور انشاءاللہ عزیز آپ بھی اس پہ لطف و کرم کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ اس سلسلے کو آباد کرنے میں تعاون کریں گے انشاءاللہ. خب کوئی سوال ہے آج کے درس سے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. آغا صاحب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے 35، اس میں ہے نا کہ نظرت اللہ، تو اس میں دو ضمیر آئی ہیں نا. ایک ویسے تو نظرت میں نون زال راس روف اصلی ہیں، تو تا ضمیر ہے، اور لاکا میں بھی لاکا کی سمجھ آ رہی ہے کہ تیرے لیے، کا ہوگی تیرے اور لا ہوگی لیے. تو یہ دو ضمیر ہیں، نظرت میں بھی تو تا کیا متکلم کی ہے؟ تو نظر تو میں تو ایک ہی ضمیر ہے عزیزم، وہی تو ہے، یعنی انا کی ضمیر ہے اس میں. نظر تو یعنی میں نظر کرتی ہوں. ضمیر ہے نا، تو ایک لاکا ہوگی، دو ضمیر آ گئی ہیں نا. تو وہ تو ایک متکلم کی ہے اور کا الگ سے مخاطب کی ہے، یعنی میں نظر کرتی ہوں، لاکا تمہارے لیے تا ہے، یہ متکلم کی ہے. جی جی یہ تا تو ہے، در حقیقت تو متکلم کے لیے واحد متکلم کا صیغہ ہے. خوب، امید ہے کہ ہماری یہ حقیر سی کوشش آپ کو پسند آ رہی ہوگی. میں اگلے 3 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے رسپانس دے اس متعلق، لیکن شاید آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں، درس کے بعد آپ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو ضرور اپنا کمنٹس دیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی سوال رہ گیا ہو. کوشش کیا کریں درس کے اندر سوال کیا کریں، جو بات چل رہی ہے اسی کے اندر سوال کیا کریں تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے بات. یعنی جو اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ نے محسوس کی ہے اس کو اور مضبوط کیا جا سکے، اور وہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اس کا جواب دینا.